हमारे साथ उमर डार साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। थैंक यू वेरी मच उमर डार साहब, आपने वक्त दिया। दो चीज़ें हैं, देखें लोग तो वहाँ पे आ गए। मैं ऑफ द कैमरा आपसे बात कर रहा था कि आरिफ अलवी साहब से दो तीन रोज़ पहले मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि यार 8 फरवरी भी लोगों ने किया था, उसके बाद संगजानी जलसा भी लोगों ने किया है, और मैं कहूँगा कि लाहौर जलसा भी लोगों ने किया। लेकिन एट द सेम टाइम उस लाइन के अंदर ना आरिफ अलवी साहब पंच कर रहे थे तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत को भी। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कल ये भी एक तनकीद हुई कि यार उधर से चलो ठीक है उन्होंने स्पीकर बंद कर दिए या वहाँ पे उन्होंने लाइटें ऑफ कर दी, पुलिस के 2 एहलकार ऊपर कंटेनर पे चढ़े और सारी क़यादत यूं करके अच्छे बच्चों की तरह नीचे भी आ गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनसे लड़ते, लेकिन अब गंडापुर साहब लेट हो गए, ये मामला तो है ना। मैं इस वक्त सिर्फ क़यादत की बात कर रहा हूँ, उस पर जवाब दीजिएगा कि क्या रोल रहा है क़यादत का। अकबर भाई, मैं इस जलसे की कुछ मंजर कशी जो है वो ज़रूर बयान करना चाहूँगा। जहाँ तक तो सवाल है कि जब पुलिस कंटेनर के ऊपर आई और उस वक़्त मैं मौजूद नहीं था, मैं जलसागाह से जा चुका था उससे कबल। तो बाद में वहाँ पुलिस ने जो किया यही सुनने में आया कि ज़ोर ज़बरदस्ती उन्होंने आके वहाँ वो लाइटें जो हैं उनकी तारें निकाल दी और जलसे को फौरी तौर पे उन्होंने मुतालबा किया कि 5 बजे का टाइम था और अब चौके 6 बज गए हुए हैं, तो आप इस इवेंट को जो है, इस जलसे को जो है वो ख़त्म किया जाए। जबकि पूरी जलसागाह के इर्द गिर्द और पूरे रिंग रोड के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में प्रिजनर वैन्स खड़ी थी, इतनी बड़ी तादाद थी पुलिस की, और मैं हैरान था कि पता नहीं क्यों पुलिस की इतनी बड़ी तादाद, इनको कोई और करने के लिए काम नहीं है। सारे जो पंजाब की पुलिस है उसे आपने जलसा गाह के इर्द गिर्द बुला के तैनात कर दिया है, रिंग रोड के ऊपर तैनात कर दिया है। अब मैं आता हूँ जलसे की तरफ। देखिए, एक तो हमें जलसा करने की इजाज़त ही दी जाती है रात 12 बजे के करीब जाके। 12 बजे तक तो अब हाम ही रहता है पिछले ये दिन जलसा होगा नहीं जलसा होगा। और फिर जो जगह दी जाती है अकबर भाई, वो जगह दी जाती है लाहौर शहर का जो आखिरी स्टॉप है कसूर जाती जो शहर की तरफ जाते हुए, वो है गज्जू मता। गज्जू मते से भी 10 से 15 किलोमीटर दूर एक चटियल मैदान, जहां कोई सायेदार चीज़ नहीं है, कोई सायेदार चीज़ नहीं है, एक चटियल मैदान जो है वो जलसा गाह बना दी जाती है। और टाइम दे दिया जाता है जब सूरज पूरे अपने सवा नेज़े पर होता है, यानी 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें और मुझे बता दें कि क्या कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना जलसा इतनी धूप, गर्मी और चटियल मैदान में 2 बजे से लेकर 5 बजे का टाइम दिया हो। इतनी गर्मी में तो लोग शादी की तकरीब मैरिज हॉल में नहीं रखते दोपहर के वक्त, जहां एयर कंडीशन लगे होते हैं, वो भी रात के वक्त रखते हैं। अब आगे ज़रा सुन लें। अब रात 12 बजे हमें इजाज़त मिलती है, ना हमें वहाँ कुर्सियाँ लगाने दी जाती हैं, ना हमें जलसागाह को आरास्ता करने के लिए स्टेज बनाने दिया जाता है। जो हमारे कंटेनर्स वहाँ पहुँचते हैं, उन कंटेनर्स को पुलिस अपनी तहवील में ले लेती है, कुर्सियाँ उठा के वहाँ से ले जाती है, यहाँ तक कि साउंड सिस्टम तक नहीं वहाँ जाने दिया जाता। मैं आपको एक अर्ज करूँ, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वहाँ एक कंटेनर खड़ा था, 40 फीट का एक ट्राला था, उसके ऊपर एक कंटेनर था, और जलसागाह बिल्कुल ऐसे थी कि जैसे किसी इलाके में कोई कुदरती आफत आई हो तो उसके बाद एक टूटा फूटा मकान जो है बस वहाँ बचा रहता है, बाकी सारा चटियल मैदान हो जाता है। वैसे वहाँ हमारा ये कंटेनर खड़ा था, वहाँ तो आवाम पहुंची है, उसने आबाद किया उसे। और यकीन जाने कि अगर एक मीनारे पाकिस्तान कोई रेडीमेड हमें मिल जाता जिसे ला के हम वहाँ लगा देते तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही लगता, जितनी बड़ी तादाद में वहाँ। लेकिन उसमें ना एक चीज ऐसे ही लगता कि ये जलसा मीनारे पाकिस्तान में ही हो रहा है। ठीक है, एक चीज बीच में जरा ऐड करें, बल्कि क्योंकि एक ही टाइप का सवाल है तो वो ये सवाल भी आप साथ ले लें। कल शहजाद भट्ट साहब भी मेरे साथ बैठे हैं, कल भट्ट साहब ये आर्ग्यूमेंट उठा रहे थे और किसी हद तक उसमें वजन भी है। भट्ट साहब ये कहते हैं कि आप माने क्यों, डीसी ने आपको कहा जी 3 से 6 का टाइम है, तुसी मान गए कि 3 से 6 करना है, उनको कहते हैं भाई आगे का टाइम दें, कुछ आगे करें। आपकी लाहौर की क़यादत अपेरेंटली, मुझे खबर का नहीं पता, इस पे आप क्लैरिटी दे दें। अच्छे बच्चों की तरह मान भी गए और अच्छे बच्चों की तरह स्टेज से नीचे भी उतर आए, क्यों सर? नहीं,
دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں. پہلی تو گزارش یہ ہے کہ یقین جانیں ہماری پارٹی کا تو یہی موقف تھا, سینئر لیڈرشپ کا بھی اور ایون ورکرز بھی. وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ ہم مینار پاکستان, جس جگہ کا ہم نے مطلب کہا ہوا ہے کہ ہم یہاں جلسہ کرنے چاہتے ہیں, اور تاریخ گواہ ہے کہ مینار پاکستان میں اپوزیشن 8-10 جماعتیں بھی مل کے نہیں اس کو بھر سکیں. لیکن اس پنجاب حکومت کے اندر اتنا خوف کہ تحریک انصاف جو ایک اکیلی جماعت ادھر جلسہ کرنے جا رہی ہے اور جس کا لیڈر بھی موجود نہیں ہے, وہ جیل میں بند ہے, لیکن اس کے باوجود وہ مینار پاکستان اور شہر کے اندر سے اتنا خوف زدہ تھے کہ وہ بار بار ہماری استدعا کرنے کے وہ اس بات پہ راضی نہیں ہو رہے تھے کہ ہم انہیں مینار پاکستان میں اجازت دیں. اس سے قبل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اسلام آباد بھی دیکھ رہے ہیں, وہاں بھی ہمیں 6 ماہ لگ گئے اجازت کے لیے, اور 6 مقامات تبدیل کرنے کے بعد بالآخر وہ سنگجانی کے جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کے جلسہ کیا, لیکن وہاں بھی عوام پہنچ گئی. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, ایک گزارش کروں, انہوں نے ہمیں جلسہ مینار پاکستان نہیں کرنے دیا. کل وہاں عوام نے پہنچ کے ثابت کر دیا ہے عمران خان کا جلسہ, تحریک انصاف کا جلسہ جنگل میں ہو, ریگستان میں ہو, چٹیل میدانوں میں ہو, شہر کے اندر ہو, شہر سے باہر ہو, جہاں بھی ہو, انشاءاللہ تعالی عوام عمران خان کے ساتھ ہیں اور اس جلسے میں پہنچیں گے. یہ حکومت کے لیے سوال ہے. کل کو میں آج اس حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا وقت ان پہ اگر آ گیا کہ ان کو اگر شہر سے 20 ڈار صاحب آپ بالکل انتہائی قابل احترام, ڈار صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, لیکن یہ جو جلسہ ہم نے دیکھا ہے, اب مجھے کیا آپ اس بات سے ایگری ہیں کہ عمران خان کی رہائی جو ہے یا تو وہ سپریم کورٹ سے ہونی ہے, یا پھر عمران خان کی رہائی عوام نے کرانی ہے, یا پھر عوام کی رہانی یہ جو قیادت ہے اس وقت موجودہ قیادت ہے اس کو بدلنا پڑے گا, کیونکہ عوام تو آ رہی ہے. 100 سے زائد جلسے پی ٹی آئی کے کامیاب بڑے جلسے میں نے بھی کور کیے ہیں, میں مانتا ہوں عوام آ رہی ہے, لیکن موجودہ قیادت جو ہے جس طرح جلسوں کا آپ ایک ٹرائل لینا چاہتے ہیں, ایک پیدا کریں گے, ایک سلسلہ شروع کریں گے, اس کو تو مجھے نہیں نظر آتا کہ اب یہ جلسہ, آج کا جلسہ جس طرح ہوا ہے کیا پھر ہوگا, اس پر رہنمائی فرمائیں. قیادت کا فقدان نہیں نظر آیا آپ کو؟ دیکھیں نہیں دیکھیں, پہلے تو میں آپ کو ایک عرض کروں, ایک گزارش کروں کہ آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ پچھلا کچھ جو 1.5 سال کا عرصہ ہے پنجاب میں تو تحریک انصاف کا ایک پرچم لے کے بھی نکلنا جو تھا وہ مشکل تھا. تحریک انصاف کا جلسہ تو چھوڑیں, یہ تو لاہور اتنا بڑا ماشاءاللہ کل بریک تھرو ہوا ہے اور ایک خوف کا بت ٹوٹا ہے پنجاب کے اندر. یقین جانے تحریک انصاف اگر کسی شہر میں کارکن لیول کی گلی محلے کی سطح پر, اگر میں اپنی بات کرتا ہوں, کچھ 25-30 نوجوانوں نے مجھے بلایا ہے, میں ان کے گھر کارنر میٹنگ کر کے آیا ہوں, تو بعد میں پولیس پہنچی ہے, انہوں نے ان کے دروازے توڑ دیے اور ان نوجوانوں کو اٹھا کے لے گئے. یعنی یہ سارا پچھلا 1.5 سال کا عرصہ ہم اس سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں. اب یہ خوف کے بت ٹوٹ رہے ہیں, اب خوف کے بت ٹوٹ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی چلیں خوف کے بت تو سر ٹوٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک بات نا ایمانداری سے, مطلب ایمانداری نہیں, آپ بات ایمانداری سے ہی کر رہے ہیں, فرینکلی بتائیے گا, میں غلط ورڈ استعمال کر گیا, فرینکلی ایک بات بتائیے گا, جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی اجازت مل تو گئی آپ کو, اور 2 سال کے بعد ملی لاہور کے اندر. اس سے پہلے جو حالات تھے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ روا رکھے گئے, خاص طور پہ 9 مئی کے بعد, وہ ہم نے دیکھے ہیں, ہم نے کور بھی کیے ہیں سارے. یہ مل کیسے گئی سر اجازت؟ یہ پنجاب حکومت نے دی ہے یا کہیں اور سے بھی کچھ معاملات بہتر ہوئے ہیں آپ کے؟ دیکھیں جی, ہماری تو جو بات چیت ہو رہی تھی وہ تو ڈیپٹی کمشنر جو لاہور ہیں انہی سے ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, اب یہ تو ڈیپٹی کمشنر صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ انہیں جو یہ اجازت نامہ ملا ہے وہ انہیں حکومت سے ملا ہے یا کہیں اور سے ملا ہے. ہمارے تو تمام تر جو ٹیم تھی وہ ڈیپٹی کمشنر سے جلسے کے لیے رابطے میں تھی. ٹھیک, بالکل. ڈاکٹر صاحب میں پھر اسی بات پہ واپس آ رہا ہوں, مجھے عوام سے گلہ نہیں ہے, مجھے گلہ ہے کے پی کے سی ایم سے. وہ آ کر اپنی بندوق سے شیشہ تو توڑتے ہیں, ناراضگی کا اظہار تو کرتے ہیں, ان کو راستے میں روکا بھی جاتا ہے, یہ بھی درست ہے, لیکن کیا بر وقت وہاں ان کا پہنچنا مناسب نہیں تھا؟ کیوں نہیں پہنچے وہ؟
یہی تو میں قیادت کا بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں، قیادت کا فقدان ہے۔ وہ بھٹ صاحب کہہ رہے ہیں نا وہ 5 بجے پہنچ کے ایک تقریر وہاں پہ کر لیتے جب تک لائٹیں آن تھیں، جب تک کنیکشن تھا، جب تک سپیکر تھے۔ بٹ صاحب میں عرض کروں، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ عوام جو ہے وہ تو ہم سے بھی زیادہ تیزی میں ہے اور جلدی میں ہے، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ رہا سوال، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں انہیں وہاں بر وقت پہنچنا چاہیے تھا کل، لیکن میں آپ کو بٹ صاحب یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل جو سنگ جانی میں جلسہ ہوا ہے، آپ کو پتہ اس کے تو چیف گیسٹ بھی مین علی امین گنڈاپور ہی تھے۔ اس جلسے میں جہاں علی امین گنڈاپور نے 4 بجے پہنچنا تھا، وہاں رات 9 بجے پہنچے رکاوٹوں کی وجہ سے، اور وہ جلسہ تو چلے رات لیٹ تک جاری بھی رہا، شیلنگ بھی شروع ہوگی پولیس کی جانب سے اگر آپ کو یاد ہو، اور یہاں بھی وہ ضرور وقت پر پہنچ جاتے اگر یہ راستے میں رکاوٹیں نہ کھڑی کی ہوتی اور جلسہ اگر 6 بجے ختم نہ ہوتا تو کیا آپ کے نوٹس میں یہ بات ہے کہ جو ڈی سی کے ساتھ آپ کی ٹیم نے معاہدہ کیا ہے اس میں یہ شامل تھا کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ جلسہ گاہ میں تقریر نہیں کریں گے؟ یہ خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ مطالبہ ضرور تھا گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن اس ایفیڈیوٹ پہ ہماری پارٹی کے کسی شخص نے بھی کوئی تصدیق نہیں کی ہے، اس سے کوئی ایگری نہیں ہوا ہماری پارٹی کا شخص، گورنمنٹ کی طرف سے مطالبہ تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیا گورنمنٹ آج علی امین گنڈاپور کی تقریر سے گھبرا رہی ہے؟ میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں، یہ آپ مجھ سے نہ پوچھیں، اس حکومت سے پوچھیں کہ کیا آج آپ کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں علی امین گنڈاپور کی سپیچ سے؟ تو کل کو جب عمران خان صاحب قیدی نمبر 804 جو بند ہیں، جب وہ باہر آ کے بات کریں گے تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا اس وقت؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک